الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، قرآن کریم اور اہل بیت کے فرمان میں ہر چیز موجود ہے۔ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام اس کی زندگی کے جو ضروریات ہیں، جو مسائل ہیں، ہر چیز اہل بیت نے بتا دی ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ ہمارے جسم کے جو اضافی بال ہیں، مخصوص جگہوں کے بال ہیں، ان کو کس طرح صاف کرنا ہے اور ان کو کن ایام تک ہم صاف کر سکتے ہیں یا کتنے دنوں کا پیریڈ ہے۔ بغل اور زیر ناف بال صاف کرنے کی تاکید ہے۔ جسم کے جن بالوں کی تاکید کی گئی ہے کہ ان کو صاف کرنا چاہیے وہ ہیں انڈر آرمز کے بال یعنی بغلوں کے بال، اور زیر ناف یعنی ناف کے نیچے شرمگاہ کے اوپر والے جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ بال صاف کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہر ہفتے نہیں تو 15 دن بعد، نہیں تو 20 دن بعد، زیادہ سے زیادہ 40 دن بعد یہ جو بال ہیں بغلوں میں ہو جاتے ہیں یا شرمگاہ کے اوپر، یعنی شرمگاہ انسان کا فرنٹ سائیڈ جو ہے، فرنٹ سائیڈ انسان کی، اس کی جو شرمگاہ ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، اس کی شرمگاہ کا جو اوپر والا ابھرا ہوا حصہ ہے ناف تک، یہ بال صاف کرنے کی تاکید ہے بغلوں کے اور ان بالوں کی، اور ہر ہفتے صاف کیے جائیں، نہیں تو 15 دن بعد، زیادہ سے زیادہ 20 دن بعد، 20 دن کے بعد، یعنی کہ حتماً صاف کرنے چاہیے۔ حتیٰ کہ روایت یہ ہے کہ قرض بھی اٹھانا پڑے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں نورا خریدنے کے، نورے کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صفائی کے لیے تو پھر آپ قرض اٹھا کے بھی صفائی کریں، اور جب 40 دن گزر جائیں گے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید کی گئی ہے صفائی کی، یعنی ایمان جو ہے، اسلام جو ہے، وہ انسان کو صفائی اور صاف ستھرا رہنے کا درس دیتا ہے۔ تو 40 دن کے بعد بہت مذمت کی گئی ہے کہ اگر 40 دن گزر جاتے ہیں۔ تمام جسم کے بال صاف کر سکتے ہیں، یہ سوال کیا جاتا ہے، خصوصاً مرد حضرات جو ہیں سوال کرتے ہیں کہ ہم جسم کے باقی حصوں کے بال صاف کر سکتے ہیں۔ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ ان 2 جگہوں کے علاوہ باقی تمام جسم کے بال بھی صاف رکھا کریں، کیونکہ مرد جو ہے، اس کا شوہر جو خاتون کا، شادی شدہ خاتون کے لیے زیادہ یہ ہے تاکید ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اٹریکشن اس کی حاصل کرنے کے لیے، شوہر کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے جو وہ کام کرے گی وہ اس کا باعث ثواب ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ تو ایسے ہی صاف ستھرا رہنا چاہیے اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے۔ مرد حضرات بھی یہاں گردن کے نیچے روایات کافی ملتی ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام جو ائمہ طاہرین ہیں، مرد حضرات اپنی گردن کے نیچے پاؤں تک نورا لگاتے تھے ائمہ علیہم السلام۔ نورا ایک خاص پتھر ہے جس کو پیس کر نورا بنایا جاتا ہے۔ اگر اویلیبل نہ ہو نورا تو جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے تھے کہ گردن کے نیچے پاؤں تک اپنے جسم کو نورا لگاتے تھے اور اپنے جسم کے تمام بال صاف کرتے تھے۔ اس سے یہ ہے کہ مردانگی قوت بھی بڑھتی ہے اور جسم بھی صاف ستھرا رہتا ہے، اور انسان کا جسم بدبودار نہیں ہوتا پسینے کی وجہ سے۔ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، تاکید ہے بہت زیادہ۔ سیفٹی سے، مشین سے، کریم سے، ان چیزوں سے آپ بال صاف کر سکتے ہیں۔ کھینچنے کی ممانعت ہے کہ بالوں کو کھینچا نہ جائے، اور یہ جو مثلا کہ آج کل خواتین کے لیے خصوصاً یہ ایک سلسلہ آیا ہوا ہے کہ کھینچ کے، وہ کسی پٹی کے ذریعے کھینچ کے، ویکسنگ کہا جاتا ہے جسے، صاف کیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے بال ایک ایک کر کے کھینچنا، اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حرام نہیں ہے۔ ویکسنگ بھی جائز ہے، سیفٹی کے ذریعے بھی، کریم کے ذریعے بھی، مرد حضرات، عورتیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ سوال کیا جاتا ہے خواتین بلیڈ کے ساتھ یا اس طرح یا سیفٹی کے ذریعے اپنے بال صاف کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مرد ہوں یا خواتین ویکسنگ بھی کر سکتے ہیں، سیفٹی، کریم، جو چیز بھی ہے۔ اگر نورا نہیں مل رہا، نورا مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک پاؤڈر ہے، وہ حکیموں کے پاس شاید مل جائے، یا ایسی جگہوں پہ جن کو معلوم ہے نورے کی اہمیت کا وہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مکمل جسم کے بال صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی غسل واجب نہیں ہے۔ مومنین یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ جو بال ہیں ان کو صاف کر کے کون سا غسل کرنا ہے۔ کوئی غسل واجب نہیں ہے، آپ جسم کو صاف کریں، بال صاف کریں، اس کے بعد نارملی جگہ دھو لیں یا نہا لیں، لیکن کوئی غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مومنین سے ملتمس ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔